برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں
ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اولاً میں تمام سادات اکرام، مشائخین عظام، مفتیان اکرام، علماء اکرام، دانشوران و عمائدین قوم، کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بارش کے باوجود لمبے سفر کو طے کرتے ہوئے حضرت کے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں حضرت کے تمام مریدین، معتقدین، محبین اور متوسلین کا، جنہوں نے حضرت کے نماز جنازہ میں شرکت کی. میں دعا گو ہوں آپ تمام کے حق میں، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر و صلہ عطا فرمائے. حضور شہباز دکن سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، کرامت مفتی اعظم، عطائے مفتی اعظم، شہنشاہ خطابت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ و مولانا قاری الشاہ محمد مجیب علی قادری رضوی رفاعی، رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالی حضرت کے مزار پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. قرآن مجید، فرقان حمید کہ جس معروف آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حضرات، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب جس کے لوٹنے کا وقت آ جاتا ہے، جس کا وقت متعین و مقرر ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ حضور شہباز دکن بھی اللہ کی طرف لوٹ گئے، اور ہم سب کو آخر وقت تک بھی یہی درس اور پیغام دیتے رہے کہ جس طرح سیدی مرشدی مولائی وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی الشاہ اختر رضا خان ازہری حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ان اشعار کا خلاصہ حضور شہباز دکن کی زندگی ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت کی پابندی اور پاسداری میں گزارا، لوگوں کی رہبری فرمائی، ضرورت مندوں کی دستگیری فرمائی، جنہوں نے گرتوں کو سنبھالا، بہرا روی کہ جو شکار ہو چکے تھے ان کو راہ راست دکھایا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں فرداً ایک ایک سے یہ بات پوچھوں کہ آج تمہارا ایمان و عقیدہ مضبوط ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟
تو سب یہی جواب دیں گے حضور شہباز دکن کی وجہ سے۔ اگر میں پوچھوں یہاں بیٹھے ایک ایک فرد سے تمہارے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ کس نے بنایا، تو لوگ یہی کہتے نظر آئیں گے حضور شہباز دکن نے۔ اگر میں پوچھوں تمہیں غوث اعظم اور غریب نواز کی پہچان کس نے کرائی، تو ایک ایک فرد یہاں پر یہ گواہی دے گا حضور شہباز دکن نے۔ اگر میں یہ پوچھوں مسلک اعلی حضرت کیا ہے، یہ کیسے تمہیں پتا چلا، کس نے تمہیں بتایا، تو یہاں بیٹھا ایک ایک فرد یہ گواہی دے گا حضور شہباز دکن نے بتایا۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ تمہیں اعلی حضرت کی پہچان کس نے کرائی، حضور حجت الاسلام کی پہچان کس نے کرائی، حضور مفتی اعظم کی پہچان کس نے کرائی، تو ایک ایک فرد یہ گواہی دے گا حضور شہباز دکن نے۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، یہ محض لفاظی نہیں، یہ بناوٹی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کوئی نہ مانے نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حضرات، ہم نے خود دیکھا ان نوجوانوں کو جو زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی میں پڑے تھے، جو داڑھیاں مڑواتے تھے، جن کے مزاجوں میں رنگینیاں تھیں، اوباشیاں تھیں، آوارگیاں تھیں، ان نوجوانوں کو اچانک ہم نے چہرے پر داڑھی سجاتے ہوئے دیکھا ہے، سروں پر برکاتی ٹوپی پہنتے دیکھا ہے، سروں پر امامہ شریف باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو کل تک تھیٹروں کو، پارکوں کو آباد کرنے والے تھے، وہ اچانک مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو گئے۔ جو کل تک سڑکوں کی زینت بنے تھے، وہ دینی محافل میں آنے لگے ہیں۔ جو کل تک گانے اور ترانے گایا کرتے تھے، ان کی زبانوں پر نعت رسول جاری ہو گئی ہے، ان کی زبانوں پر اللہ رسول کی تعریف و حمد و ثنا جاری ہو گئی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ تبدیلی کیسے آ گئی، ہم نے جانا، ہم نے پوچھا، ہم نے پتا کیا کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی، تو سب نے یہی جواب دیا، جب سے حضور شہباز دکن کا دامن تھاما ہے، اللہ نے صراط مستقیم کا مسافر بنا دیا۔ حضرات، حضور شہباز دکن نے اپنی ساری زندگی
اہل سنت و جماعت کی خدمت میں گزاری ہے، مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت میں گزاری ہے۔ بس میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت کے جو تعلیمات ہیں ان کو یاد رکھنا، اور اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہنا، اور یہ کبھی دل و دماغ میں نہ آنے دینا کہ حضرت چلے گئے، اب حضرت نہیں ملیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے تمہاری، اس کو دور کرو۔ حضرت نے تمہارے لیے، تمہاری سہولت کے لیے کہیں اور نہیں، اپنی آخری آرام گاہ مرکز اہل سنت کو چنا۔ حضرت نے تمہارے لیے، تمہاری سہولت کے لیے اپنی آخری آرام گاہ کو بھی انتخاب فرمایا تو مرکز اہل سنت میں، اور یہ سمجھا دیا، اچھی طرح سے بتا دیا کہ کل بھی میں تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے یہی تھا، اور آگے بھی تمہارے لیے میں یہی ہوں۔ حضرات محترم، حضور شہباز دکن نے جو تعلیمات دی ہیں، جو پیغام دیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں، اور اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ یہ مشن رکنا نہیں چاہیے، یہ مشن رکنا نہیں چاہیے۔ اور اب تو حقیقت میں آزمائش و امتحان کا وقت ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ حقیقت میں حضور شہباز دکن سے کس کس کو سچی محبت ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ حقیقت میں حضور شہباز دکن سے کون محبت کرتا ہے۔ اور میں دو ٹوک انداز میں اس بات کو واضح کر دوں، میری نظر میں وہ عاشق نہ ہوگا جو صرف نعرے لگائے گا، میری نظر میں وہ صرف سچا عاشق نہیں کہلائے گا جو حضرت کے مزار کو چوم رہا ہوگا، پھولوں کی بارش کر رہا ہوگا، حضرت کی مزار کی خدمت کر رہا ہوگا، مرکز کی خدمت کر رہا ہوگا۔ میری نظر میں حقیقت میں وہ سچا عاشق ہوگا جو سرکار شہباز دکن کے پیغام کو اپنائے گا اور اس کو آگے لے جائے گا، جو ان کے مشن کو اپنائے گا اور اس مشن پر قائم رہ کر اس مشن کو آگے لے جائے گا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے۔ قدم ڈگمگائے نہیں، قدم بہکے نہیں، بلکہ اور مضبوطی سے اس راہ کو آپ تھام لو اور اس راہ پر اپنے قدم جما لو
اور یہ ذہن میں بات بٹھا لو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ بہرحال جمعہ کا وقت ہے اور جماعت کا وقت بھی جو ہے ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ملاقات ہونے پر آپ سے مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل کروں گا۔ اور جیسے کہ آپ کو اطلاع ہے کہ آج حضور شہباز دکن کی فاتحہ سیوم ہے بعد نماز عصر، تو آپ حضرات ضرور فاتحہ سیوم میں، ختم قرآن میں اور ختم میں قل شریف میں ضرور حاضر رہے، اور انشاءاللہ تعالی تمام حاضرین کے لیے بعد نماز مغرب تبرک تناول طعام کا بھی انتظام رکھا گیا ہے، تو آپ تمامی حضرات ان تمام محافل میں ضرور شرکت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔